شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آئیے ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، شاید کہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، ہر کسی کے گھر میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے جان لینا چاہیے کہ جب یہ مسئلہ ہو تو ہم کیا کریں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے کے داہنے کان کے اندر جو ہے اذان کہی جاوے اور بائیں کان کے اندر جو ہے وہ تکبیر کہی جاوے۔ تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں مسجدوں کے اندر تو امام صاحب مصلی پر جائیں اس سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر جو تکبیر کہتے ہیں، اس کو تکبیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بچے کے بائیں کان میں کہا جاوے اور دائیں کان میں اذان دی جاوے۔ یہ شریعت کی طرف سے مسئلہ ہے۔ اب یہ کہ اذان کہنے کے لیے آدمی کو قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے یا کہ جدھر منہ ادھر سے کر سکتے ہیں اذان دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اذان دیتے ٹائم آدمی زور سے آواز نکالے جیسے کہ نماز میں دیتے ہیں ایسا، یا ہے کہ آہستہ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اذان جو ہے، میں آپ کو مسئلہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں پہلے۔ کہتے ہیں سوال کیا ہے، کسی نے بچے کی پیدائش کے بعد اذان دینا واجب ہے یا سنت؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان دینا بھول گیا ہو یا اذان دی گئی لیکن قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان دی جاوے، بائیں کان میں اقامت کہی جاوے، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز، اذان دینا بھول جانے کی صورت، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ڈلیوری کے ٹائم میں وہاں پر کوئی مرد موجود نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اندر جانے کے لیے لیڈیز کو بھی الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، جہاں ڈلیوری ہوم ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو ایسی جگہ کے اندر اب اذان تو دی نہیں گئی، جیسے بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی، وہ بعد میں بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ مسئلہ کہتے ہیں کہ اذان دینا اگر بھول جاوے تو جتنا جلدی ہو جاوے اذان دے، جتنا جلدی ہو۔ پھر بھی بھول گیا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد یاد آئے تو کہتے ہیں غفلت کی وجہ سے اگر کئی روز بھی گزر گئے تب بھی جس دن یاد آوے اس دن بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاوے۔ اسی طرح سے اذان دیتے وقت میں قبلے کی طرف یعنی پچھم کی طرف منہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہاں یہ کہتے ہیں، لیکن یہی دوسری جگہ پر ہم نے مسئلہ پڑھا، وہاں یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف پچھم کی طرف منہ کر لیجئے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو جدھر منہ کر کے اذان دینا ہو دے دینا چاہیے، اذان چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس پر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ اگر اذان دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آج کل فون کا زمانہ ہے، تو فون کے ذریعے سے کوئی دور سے اذان دے تو اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کا بھی آئیے معلوم کرتے ہیں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں لائیو فون کال کے ذریعے سے اذان اور اقامت۔ سوال یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں ایک بزرگ مولانا صاحب نے دوسری جگہ سے لائیو فون کال کے ذریعے سے اذان اور اقامت دی ہے، والد صاحب نے فون کو بچے کے کان کے پاس رکھا، کیا یہ اذان اور اقامت شرعی اعتبار سے درست ہے یا دوبارہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ اور بہتر تو یہی طریقہ ہے کہ بچے کے کان میں سیدھے ڈائریکٹ اذان دی جاوے اور اقامت کے کلمات کہے جاوے۔ البتہ اگر لائیو فون کے ذریعے سے دور سے کوئی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دے تو یہ بھی اذان اور اقامت کافی ہے، اب دوبارہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ بچے کے کان میں اگر اذان دینے والا کوئی نہیں ہے تو فون کر دیں کسی عالم صاحب کو، حافظ صاحب کو، مولانا صاحب کو، اور اس وقت اپنے فون کو ذرا اس کا وائس بڑھا دیں، آواز بڑھا دیں، اس کے اسپیکر پر موبائل رکھ دیں، بچے کے کان کے پاس میں دائیں کان کے پاس میں رکھ دیں، اور ادھر سے مولانا صاحب جو بھی ہوں گے اذان کہنے والے اذان کہیں گے، پھر بائیں کان میں ان کے اقامت کے لیے فون رکھ دیں، تو انشاءاللہ یہ بھی اذان کے اور اقامت کے حکم میں آ جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک والا بٹن دبا دیں، اور اسی طرح کے کئی مسائل جو زندگی سے جڑے ہوئے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بھی آپ کے دل میں سوال ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب 1 دن یا 2 دن کے اندر
ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔